وَلْيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. برادران اسلام و معزز ناظرین و سامعین، عید کا دن تمام ہی مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص صائمین، قائمین، خاشعین، ذاکرین، یعنی ان لوگوں کے حق میں جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں اور نمازیں ادا کرنے والے ہیں، اللہ کا دل میں ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں، اللہ کے اوامر کا امتثال کرنے والے ہیں، معاصی اور نواہی سے اجتناب کرنے والے ہیں. ان کے لیے اپنے دامن میں بے شمار خوشیوں کی سوغات لے کر پہنچتا ہے. عید کا دن یقیناً اہل ایمان کے لیے مسرتوں، شادمانیوں، فرحتوں اور خوشیوں کا ہے. مگر ایک بات یاد رہے، مرد مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی خوشیوں کو، اسی طرح اپنی غمیوں کو شریعت کے تابع رہ کر جو ہے گزارتا ہے. یہ عید کی خوشیاں اور یہ مسرتیں ایک مومن کامل کو راہ اعتدال اور راہ استقامت سے ہٹانے کے بجائے طاعت پر، فرما برداری پر، اطاعت گزاری پر، شکر گزاری پر جو ہے برانگیختہ کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے اور اس کی توجہ کو اللہ کی طرف کر دیتا ہے. ایمان والے اپنی خوشیوں کے منانے میں، اسی طرح اپنی غمیوں کے مواقع پر، خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، شریعت مطہرہ کے تابع ہے. دیگر مذاہب کی طرح آزاد نہیں ہے، رنگ رلیاں منانا نہیں ہے، آپ کو پٹاخے داغنا نہیں ہے، آپ کو تاشے اور طبلے بجانے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو عید کے دن جو ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی خوشیوں کو گزارنا ہے. دیکھیے، ماہ مقدس یعنی ماہ رمضان میں صیام اور قیام کی وجہ سے اور اس کے ذریعے سے مومن کا باطن ایسا مزکا اور ایسا مصفا اور ایسا مجلہ ہو جاتا ہے اور اس کا باطن اتنا قوی ہو جاتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ جناب روزانہ تو 5 وقتوں کی نماز کے لیے گھر سے مسجد آتا تھا، عید کے دن بجائے 5 وقتوں کے 6 دفعہ آتا ہے. روزانہ تو بلانے کے بعد گھر سے نکلتا تھا، آتا تھا، یعنی اذان ہوا کرتی تھی. عید کے دن شرعی حکم یہ ہے کہ اذان نہ دی جائے، بغیر بلائے مرد مومن جو ہے عیدگاہ پہنچتا ہے، مسجد پہنچتا ہے اور نماز عید کو ادا کرتا ہے. یقین جانیے، ہم اہل ایمان کے لیے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پیغامات ہیں. قرآن ہمارے لیے پیغامات سے بھرا ہوا کہ
ایک پنگنامہ ہے، ایک گنجینہ نصیحت ہے، اور حضور علیہ السلام فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ من جملہ ان سارے پیغامات کے میں آج آپ کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو رکھنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا سن 10 ہجری، اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے اس تاریخی، اس عظیم خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی گردن زنی نہ کرے۔ اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، کافر نہ ہو جانا، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا۔ آپ کے یہ دو پیغامات بڑے اہم ہیں اور بے انتہا جو ہے قیمتی ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ باہم اتحاد اور اتفاق قائم کریں، نا اتفاقیوں کو، باہمی ناچاقیوں کو براہ کرم ختم کریں، دور کریں، اور شیر و شکر بن کر رہیں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے جو ہے غمی اور خوشی میں پورے شریک رہیں۔ آج عید کی خوشیاں ہیں، ہم اکیلے اور تنہا ہو کر عید کی خوشیاں نہ منائیں، بلکہ ہم اپنی ان خوشیوں میں اپنے اہل و عیال کے علاوہ اپنے اقربا کو، اپنے اعزا کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور خاص طور سے ان بچوں کو جو بیچارے یتیم ہو چکے ہیں، جن کے سروں سے ان کے باپوں کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کی مائیں جو ہے بیچاری جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے ترس رہی ہیں، رو رہی ہیں، ہم عید پر جانے سے پہلے ایسے یتیم بچوں کا خیال کریں۔ جیسے ہم نے کپڑے بنائے، ان کے بھی کپڑوں کا خیال کیا جائے۔ یا اچھا ہوتا کہ ہم پہلے سے جو ہے اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپسی اتحاد اور اتفاق بے انتہا ضروری ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے زمین وہی ہے جو پہلے تھی، آسمان بھی وہی ہے جو پہلے تھا، قرآن بھی وہی ہے جو پہلے تھا، ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک شے وہی ہے جو پہلے تھی۔ اگر بدلا ہے تو ہمارا دل بدلا ہے، تغیر آیا ہے تو ہماری زندگیوں میں آیا ہے، کمی اگر آئی ہے تو ہماری عبادت میں آئی ہے، نقص اگر آیا ہے تو ہماری طاعت گزاری میں آئی ہے، شکر گزاری میں کمی آئی ہے۔ یقین جانیے، ہم میں چاہیے کہ آپس کا اتحاد اور اتفاق قائم کریں، تمام تر عداوتوں کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو ختم کریں، دھو ڈالے اپنے سینوں کو اور باطن کو، اور آج ایک دوسرے سے جو ہے گلے مل لیں۔ بہت سے ایسے ہیں عیدگاہ پر آتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپس میں دل کے اندر جو ہے عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، بہن بھائی کا دشمن، بھائی کی دشمن بنی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، اور جو ہے بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام تر برائیوں کو دور کیجئے، اپنے دل کو مزکہ بنا دیجئے، اس کا تصفیہ کیجئے، اس کا تزکیہ کیجئے، اور اپنے باطن کو جو ہے نورانی بنائیے۔ اتحاد اور اتفاق کی بے انتہا ضرورت ہے، اتحاد میں طاقت ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ انتہائی فتنوں کا دور ہے، انتہائی جو ہے ملت اسلامیہ کے لیے یہ دور بے انتہا خطرناک ہے۔ مگر اگر ہم
اللہ کی فرما برداری کو اپنا نصب العین بنائیں گے، اللہ کی اطاعت گزاری کو جو ہے ہم اپنا جو ہے منشا بنائیں گے اور ہم اپنی جو ہے عادت بنائیں گے، تو یہ حالات ہم پر اثر انداز ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہم دینی شعور کو اپنے اندر بیدار کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، اپنے دین اور دین کی جو ہے بقا کے لیے کوششیں کریں، اپنے جو ہے ہم آخرت کے راہی ہیں، آخرت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ تو میں دو چیزوں پر خاص طور سے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، باہمی نا اتفاقی کو دور کر کے آپس میں اتفاق قائم کریں۔ کاش کہ ہم جو ہے ایک ہوتے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہیں، کاش کہ سارے مسلمان بھی کیا ہوتے، ایک ہوتے۔ اور دوسری بات کہ ہم اپنے اندر دینی بیداری کو، دینی شعور کو جو ہے پیدا کریں۔ اور اخیر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر انسان تین چیزوں سے متعلق اس سے چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے اور ایک مستقبل ہوتا ہے۔ ماضی ہمارے اسلاف ہے، ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، تابعین عظام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ ہم ان اسلاف کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنے اسلاف کو فراموش نہ کریں، ان بزرگوں کے حق میں دعائیں کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے جو ہے دعائیں کرتے رہیں۔ اور حال میں ہم ہیں، ہم خود ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، ہم اپنی جو ہے فکر کریں، عقبہ کی فکر کریں، جیسے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی بھی فکر کریں۔ اور ہمارا مستقبل یہ ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اپنی اس نسل نو کی فکر کریں، انہیں علم دین سکھلائیں، انہیں قرآن کا جو ہے حافظ بنائیں، انہیں احادیث مبارکہ سے روشناس کرائیں، ان کو مسجد والا بنائیں، ان کو داعی بنائیں، انہیں مبلغ بنائیں۔ ان نسلوں کی دین کی حفاظت کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو انٹرنیٹ سے، ان کو ٹی وی سے، ان کو موبائل سے اور اسکرین پر آنے والے فحش تصویروں کے دیکھنے سے جو ہے ان کو منع کرے، ان کو سمجھائیں۔ میں بس اتنی بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور آپ سب کو میں جو ہے عید کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔